السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، میں محمد امتیاز پلاموی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں۔ اسی طریقے سے کیا اہل سنت والجماعت، احناف، علماء حق، علماء دیوبند یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ معزز ناظرین، بتلا دیں کہ رضا خانیوں نے اکابر علماء اہل سنت والجماعت، علماء حق، علماء دیوبند پر جہاں دیگر گندے عقائد کی نسبت کی، وہیں پر سب سے گندا، سب سے سڑا ہوا عقیدہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی طرف یہ منسوب کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک اکابر علماء دیوبند نے نبی پاک علیہ السلام کے ختم نبوت کا انکار کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ بریلوی مذہب کے بانی مولوی احمد رضا خاں بریلوی نے اپنی کتاب حسام الحرمین کے صفحہ نمبر 20 پہ لکھا ہے، ایک اور فرقہ قاسمیہ ہے جو قاسم نانوتوی کی طرف منسوب ہے، اس کی مشہور کتاب تحذیر الناس نے بڑا فتنہ برپا کر رکھا ہے۔ یہ اپنے رسالے میں یہاں تک لکھ گیا ہے، بلکہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، بلکہ اگر بالفرض بعض زمانے نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن کہ تقدم و آخر زمانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ اسی طریقے سے بریلوی مذہب کے دوسرے مولوی ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی۔ انہوں نے اپنی کتاب جا الحق کے صفحہ نمبر 399 پر دیوبندی عقائد اور اسلامی عقائد کے عنوان سے علماء دیوبند کی طرف منسوب کرتے ہوئے عقیدہ لکھا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، خاتم النبیین کے معنی یہ سمجھنا غلط ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، بلکہ یہ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلی نبی ہیں، باقی عارضی، لہٰذا اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اور بھی نبی آ جاویں تو بھی خاتمیت میں فرق نہ آوے گا، تحذیر الناس۔ اور اس کے آگے اس کے بائیں طرف اسلامی عقائد کے تحت لکھتے ہیں، خاتم النبیین کے یہی معنی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظہور یا بعد میں کسی اصلی بروزی مراقی مذاقی کا نبی بننا محال بذات ہے۔ اس معنی پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے، اور یہی معنی حدیث نے بیان فرمائے، جو اس معنی کا انکار کرے وہ مرتد ہے، جیسے کہ قادیانی اور دیوبندی۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھ لیا، سن لیا اور پڑھ لیا کہ بریلوی مذہب کے علماء نے علماء اہل سنت والجماعت، احناف، علماء حق، علماء دیوبند کی کتابوں کے حوالے سے علماء دیوبند کی طرف کیسے گندے عقیدے کی نسبت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان مولویوں کے اعتراض کا جواب دیں، مناسب سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اکابر اہل سنت والجماعت، علماء حق، علماء دیوبند کا عقیدہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ سب کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کا حقیقت میں کیا عقیدہ ہے اور ان کی طرف کیسے جھوٹے عقیدے کی نسبت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کے عقائد کے نام سے ایک کتاب ہے، عقائد علماء دیوبند، اس کا دوسرا نام المحند، المفند اور التصدیقات وغیرہ بھی، یعنی 3 نام ہیں، عقائد علماء دیوبند کے نام سے اور المحند، المفند کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 40 میں 16واں سوال کے جواب میں ہے۔ چنانچہ سوال یہ ہے، 16واں سوال، کیا کسی نبی کا وجود جائز سمجھتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حالانکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور مانند درجہ تواتر کو پہنچ گیا ہے؟ آپ کا یہ ارشاد کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس پر اجماع امت منعقد ہو چکا ہے، اور جو شخص باوجود ان نصوص کے کسی نبی کا وقوع جائز سمجھے، اس کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے؟ اور کیا تم میں سے یا تمہارے اکابر میں سے کسی نے ایسا کہا ہے؟ جواب، ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سردار و آقا اور پیارے شفیع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، اور لیکن محمد اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور یہی ثابت ہے بکثرت حدیثوں سے جو معنن حد تواتر تک پہنچ گئیں، اور نیز اجماع امت سے، سو حاشا کہ ہم میں سے کوئی اس کے خلاف کہے
کیونکہ جو اس کا منکر ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، اس لیے کہ منکر ہے نص صریح قطعی کا، بلکہ ہمارے مشائخ و مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دقت نظر سے عجیب دقیق مضمون بیان فرما کر آپ کی خاتمیت کو کامل و تام ظاہر فرمایا ہے۔ معزز ناظرین، ایک طرف تو رضاخانیوں کا لگایا گیا الزام، دوسری طرف ہمارے اکابر علماء اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے ہمارے عقائد جو آپ نے سن لیا۔ واضح طور پر معلوم ہو گیا ہوگا کہ اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند کا عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں بالکل واضح ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص نیا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا مانتا ہے تو ایسا شخص کافر اور مرتد ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حسام الحرمین کے حوالے سے جو عبارت پڑھی گئی ہے اس عبارت میں صاف صاف طور پر لکھا ہے کہ تحذیر الناس میں عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اگر بالفرض بعض زمانے نبوی کے کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس طریقے سے دو جملہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے خاتم النبیین کے سلسلے میں جو معنی مراد لیا گیا ہے اس کی وضاحت ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا واقعی تحذیر الناس میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے؟ اگر لکھی ہوئی ہے تو بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ دیوبندی نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔ کوئی اور نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ ایک طرف تو عقیدہ یہ بیان کیا گیا کہ نہیں آ سکتا ہے، جو مانے وہ کافر، اور ایک طرف تحذیر الناس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اگر آ جائے تو فرق نہیں پڑے گا، اس کا مطلب آ سکتا ہے۔ اس کا ایک مختصر جواب یہ ہے کہ خان صاحب نے حسام الحرمین میں تحذیر الناس کی عبارت نقل کرنے میں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ پہلا دھوکہ یہ ہے کہ عبارت کو مکمل نقل نہیں کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب بات مکمل نقل نہ کی جائے تو معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کتاب لکھتا ہے حلال و حرام کے سلسلے میں، اس میں یہی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ سور اور مردار حرام ہے، لیکن آگے یہ لکھتا ہے کہ قرآن کریم میں جس طریقے سے مردار کو سور کو حرام قرار دیا گیا ہے، اسی کو اگر مجبوری ہو کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی سامان موجود نہ ہو سوائے مردہ کے یا سوائے سور کے، جان جانے کا خطرہ ہے تو جان بچانے کے بقدر سور اور مردار کھا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی پہلے کی بات کو اڑا دے کہ سور کھانا مردار کھانا حرام ہے، اس بات کو نقل نہ کرے بلکہ یہ نقل کرے کہ سور کو اور کتا کو مردار کو کھا سکتا ہے، بوجہ مجبوری کو بھی ختم کر دے، تو دیکھیے معنی کچھ کا کچھ ہو گیا۔ پوری بات یہ تھی کہ سور اور مردار کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری آ جائے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھا سکتا ہے، جائز اور حلال ہے۔ لیکن اتنی پوری بات کو نقل نہ کر کے صرف اتنی نقل کرنا کہ سور اور مردار کھا سکتے ہیں جائز ہے، ایسی عبارت جب پبلک کے سامنے بیان کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے پبلک ناراض ہو جائے گی اور ان کے سامنے غلط میسج جائے گا کہ اس آدمی نے کیسا گندا مسئلہ لکھا ہے۔ حالانکہ مسئلہ صحیح لکھا تھا، لیکن چونکہ عبارت کو کاٹ دیا گیا اس لیے معنی وہ مطلب غلط ہو گیا۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ تحذیر الناس میں جو بالفرض وغیرہ کا الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس سے آگے پیچھے کی عبارت کو نقل نہیں کیا گیا، جس سے معنی اور مفہوم بدل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اکابر علماء دیوبند کے سلسلے میں جو غداریاں کی ہیں، اکابر علماء دیوبند کی طرف جھوٹے گندے عقیدے کی نسبت کرنے کے سلسلے میں جو چال بازی کی ہے، ان تمام چال بازیوں میں، تمام کالے کرتوتوں میں سب سے بڑا کالا کرتوت اسی کتاب کے سلسلے میں اور اسی عقیدے کے سلسلے میں کیا ہے۔ وہ خیانت کیسے کی ہے کہ پہلی بات جو ہے، بلکہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی یہ والا جملہ تحذیر الناس کے جو پرانا نسخہ ہے اس کے صفحہ نمبر 14 اور ہمارے پاس جو نسخہ ہے مکتبہ تھانوی کا، اس میں صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ اسی طریقے سے اگر بالفرض بعض زمانے نبوی یہ عبارت صفحہ نمبر 28 کی ہے، قدیم نسخہ، اور ہمارے پاس جو نسخہ ہے یہ صفحہ نمبر 41 پہ ہے۔ اور جو تیسری بات ہے، عوام کے خیال میں یہ والا جملہ ہے صفحہ نمبر 3 اور ہماری کتاب میں صفحہ نمبر 4۔ تو دیکھیے ایک بات جو صفحہ نمبر 4 کی ہے ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہونی چاہیے، پھر صفحہ نمبر 22 والی ہونی چاہیے، پھر صفحہ نمبر 41 والی ہونی چاہیے، لیکن خیانت کیا کی ہے، جو صفحہ نمبر 4 والی عبارت ہے اس کو سب سے پہلے لائے، پھر جو سب سے آخر والی صفحہ نمبر 42 والی عبارت ہے اس کے بعد لائے، اور صفحہ نمبر 4 کی عبارت کو سب سے آخر میں کر دیا۔ یعنی پہلی عبارت تھی اس کو بعد میں، بعد والی کو پہلے، بیچ میں، اور بیچ والی کو بعد میں کر دیا، تو ترتیب بدل گئی۔
اور ملا کر اس طریقے سے لکھا گیا کہ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ پورا جملہ ایک ہی ہے۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کے زمانے میں بھی یا آپ کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو آپ کی نبوت، آپ کے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معنی مفہوم یہ ہو گیا، حالانکہ یہ مفہوم نہیں ہے، لیکن لوگ پڑھنے والے اس کا مفہوم یہی سمجھتے ہیں۔ کتنی بڑی خیانت ہے۔ خان صاحب کے مریدین جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو تینوں جملے الگ الگ ہیں اور تینوں غلط عقیدے ہیں اور تینوں کفریہ کلمے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر تینوں کفریہ ہیں، تینوں غلط ہیں، تو تینوں کو ترتیب سے لکھنے میں کیا حرج تھا، کیا نقصان تھا؟ آپ تینوں کو ترتیب سے لکھ دیتے، لیکن آپ نے ترتیب بدل کر ایسا فراڈ کیا جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ خان صاحب کا فراڈ واضح ہو جانے کے بعد مزید تفصیل کی ضرورت نہیں رہتی ہے، لیکن چونکہ یہ عبارت جو لکھی گئی ہے، اگر بالفرض بعض زمانے نبوی کے کوئی نبی آ جائے تو ہمارے نبی کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ جملہ تو بالکل صحیح ہے، اس کا تو کوئی جواب ہونا ہی چاہیے۔ اس کا ایک جواب تو پہلے یہ دیا گیا تھا کہ چونکہ عبارت جو آگے پیچھے کی عبارت کو کاٹ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر آپ پیچھے کی عبارت کو آگے کی عبارت کو ملا دیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی، کیا کہنا چاہتے ہیں اس کی مراد واضح ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ خان صاحب نے کاٹ دیا اس لیے معنی کچھ کا کچھ ہو گیا، اس کی تفصیل مکمل بیان کی جائے گی۔